تو حضرات محترم، آج ہم تصوف کے اس پروگرام کے اندر بڑے خاص اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج میرے ساتھ ہمارے ہی اس مدرسے کے طالب علم جو ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو، آج کی نئی نسل کو اسلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، بچوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں بہت سارے بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر اور فقہی مسائل، تمام اسلامی کورسز، شارٹ کورسز ہم نے شروع کروائے۔ ان کورسز کو الحمدللہ بچوں نے کمپلیٹ کیا۔ انہی بچوں میں سے آج ہمارے ساتھ ایک مدرسے کا طالب علم موجود ہے، محمد علی رضا چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آداب، وہ کھانے پینے کے آداب ہوں، زندگی کے آداب ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کے آداب ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، آپ کے ساتھ عشق کرنا، آپ کے ساتھ محبت کرنا، یہ سارا ایک ادب کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ اگر محبت ہے تو ایک ادب کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس آداب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ تمہاری آواز بلند ہو گئی میرے محبوب کی آواز سے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ در وہ در ہے جس در پر جنید اور با یزید جیسے بھی آتے تھے تو اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے کہ ہمارے سانسوں کی وجہ سے اس در کی، اس شہر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ در ہے جس در کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص انعام رکھے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں پر ادب سے رہنا چاہیے۔ یہ ادب اس وقت لازم صرف یہی نہیں تھا کہ اس وقت لازم تھا، یہ ادب اب بھی لازم ہے۔ جس طرح آج ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی زندگی اسی طرح کی تھی۔ یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کے کان کے اندر جب یہ آواز پہنچی، سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، صحابی رسول کو پتہ چلا، اس صحابی رسول نے اس آیت کو سنا تو رونے لگے، اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا۔ نام تھا ان کا، بہت پیارے سرکار کے صحابی تھے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام تھا۔ آپ کو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے تھے تو دیکھا ثابت نظر نہیں آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے پوچھا ثابت کدھر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور ثابت نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ، بلا کر لاؤ۔ لانے کے لیے گئے تو وہ رونے لگے۔ نبی پاک نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہو، اپنے آپ کو کمرے میں کیوں بند کر لیا؟
تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب سے یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے، جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے میں ڈر گیا تھا، میری آواز اونچی تھی، یعنی کہ صحابت کو آواز اللہ تعالیٰ نے قدرتی دی ہوئی تھی، ان کی آواز قدرتی بلند تھی، اونچی آواز جیسے عام آباب لوگوں میں ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر کہ آواز بلند ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے اس کی آواز ایسی ہی تھی، بلند آواز تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تیری آواز کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ادب بتایا، ادب کرنا چاہیے، تیری آواز۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہیں میری بلند آواز کی وجہ سے میرے زندگی بھر کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، میری عمر بھر کی کمائی ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضور نے تسلی بھی دی اور بشارت بھی دی، کہا نہیں تیرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہی رہے گی۔ بلا مقصد آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے۔ ویسے تو آواز آقا علیہ السلام کے سامنے بلال فیضان دیا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت آپ نعت پڑھا کرتے تھے، بلند آواز میں پڑھتے تھے نا، تو مقصد کے لیے آواز جو ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں آداب کے لحاظ سے آگے اپنے پروگرام کو چلاؤں گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ نیا لائف بوائے نیچرلی اسٹرانگ شیمپو، اس میں ہے پیاز اور ایلو ویرا کا اسپیشل فارمولا جو بالوں کی جڑوں میں جائے اور دے گھنے اور 5 گنا تک مضبوط بال۔ تو حضرات آج میں اپنے اس مدرسے کے طالب علم سے آج میں پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پانی کے کیا آداب ہیں؟ محمد علی رضا چشتی صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے آنے دیا، اور آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار اور سنت کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کس طرح پیتے ہیں۔ جی۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب پانی پینا ہے تو پانی سیدھے ہاتھ سے پکڑیں۔ سیدھے ہاتھ سے مطلب یہ پنجابی میں کہتے ہیں سجا ہاتھ، اس کو کہتے ہیں سجا ہاتھ، مثلاً دائیں ہاتھ سے پئیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو بیٹھ کر پئیں۔ اور چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ چوتھا طریقہ یہ کار ہے کہ آپ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پئیں۔ 3 سانسوں کا مطلب پہلی سانس میں پانی پئیں، پانی گلاس سائڈ پہ کر دیں اور پھر ایسے سانس لیں، پھر پانی پئیں، پھر ایسے کریں، اور 3 مرتبہ ایسے پانی پئیں گے، اور پھر آپ کو اس طرح پانی پی کر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ماؤنٹین ڈیو یار ہیں تو پار ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پانی کے آداب آپ نے سیکھے۔ آئیے آگے ہم اپنے اس تصوف کے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تصوف میں سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ انسان کو پاک ہونے کا ہوتا ہے، باوضو رہنا۔ یہی کام وضو کا طریقہ جو ہے، جو سادہ لفظوں میں اور سادہ سا سنت کے مطابق جو ہے ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ یہ وضو کے طریقے کے مطابق ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں محمد علی رضا صاحب، ان سے آئیے ہم پوچھتے ہیں۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ بتائیں گے، باوضو ہونے کا طریقہ۔ پہلے آپ باتھ روم میں جائیں، جاتے وقت کھبا پیر مطلب یہ جو دائنا پیر ہوتا ہے اس کو باتھ روم کے اندر رکھیں، پھر اندر جا کے یہ کھبے ہاتھ کی 3 انگلیاں الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے طہارت کریں۔ پھر طہارت کرنے کے بعد جب آپ باہر آئیں تو دائنا پیر رکھیں، دائنا پیر مطلب سجا پیر پنجابی دے وچ کہندے۔ پھر آپ ٹوٹیوں پر جائیں، ٹوٹیوں پر جا کے یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں نا، ان ہاتھوں کو دھوئیں، اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر صابن ہو تو صابن سے دھو لیں۔ اگر صابن ناموجود ہو تو پھر آپ جو زمین ہوتی ہے فرش، مطلب
فرش پر مار لیں. اگر فرش بھی نہ ہو تو مٹی سے, اگر مٹی بھی کہیں نہ ہو تو آپ پھر 3 کلمے پڑھ کے ہاتھ پر پھونک مار لیں. اس طرح آپ کو ہے کہ ہاتھ پاک ہو جائیں گے. پھر بھی 3 مرتبہ کرولی کرنا. پھر اس کولی میں پانی پا کے منہ میں پانی ڈالنا. پہلے 3 مرتبہ ایسے کرنا اور پھر کولی میں پانی پا کر پھر منہ میں پانی ڈالنا. اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے پہلے 3 بار منہ میں پھیرنا اور پھر 3 بار بائیں طرف پھیرنا منہ میں, اور پھر آپ گرارے کرنے. یہ کولی میں پانی پا کر منہ میں پانی ڈالنا اور شہادت کی ہڈی تک یہاں تک پانی ڈالیں اور 3 بار باہر نکالیں. آپ کا پانی یہاں شہادت کی ہڈی تک جائے. اور پھر آپ اس کولی میں پانی ڈال کر ناک میں پانی ڈالیں کہ آپ کا نرم ہڈی ہو نا یہاں تک, کہ آپ کی نرم ہڈی تک کا پانی جائے. اور پھر یہ جو چیچی ہوتی ہے نا چیچی, اس کو پہلے دائیں طرف پھیریں 3 مرتبہ, پھر بائیں طرف پھیریں اور پھر آپ مڑ کے ایسے صاف کر دیں ناک کو. اور پھر مڑ کے منہ دھونا یہاں سے نا, یہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, یہاں سے لے کر یہ کانوں تک, کانوں سے لے کر پھر شہادت کی ہڈی تک 3 مرتبہ ایسے منہ دھوئیں. اور پھر یہ دائنی باں دائنا بازو دھوئیں یہاں تک 3 بار, پھر بائنا بازو ایسے 3 بار. اور پھر آپ کو مسح کرنے کا میں طریقہ بتاؤں گا. یہ جو 3 انگلیاں ایسے کر لینی ہیں اور یہ 2 انگلیاں شہادت کی ایسے کر کے پھر آپ نے اس طرح جانا اور پھر اس طرح آ جانا. اور پھر آپ نے یہ جو 2 انگلیاں ہیں ان کو ایسے کانوں میں نا پھیر لینا ہے کہ آپ کے کان اچھی طرح صاف ہو جائیں. اگر آپ کے ہاتھ ابھی پانی ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر تو پھر آپ اس طرح اوپر پھیر لیں, اگر نہیں ہے تو پانی سے دبوئیں اور پھر ایسے پھیر لیں. اور پھر ایسے ہی اس کولی میں پانی ڈالیں اور دائیں طرف پانی ڈالیں 3 مرتبہ ایسے ہی پھر بائیں طرف. اگر آپ کا کہیں سے بازو سوکھا رہ جائے تو آپ اس پر ہاتھ پھیر لیں اور پھر آپ پاؤں کو دھوئیں. اور پاؤں کو اس طرح کے گھٹنے جو ہے نا, گھٹنے پنجابی میں کے گٹے, وہاں تک پاؤں کو دھوئیں. یہ جو کھبے ہاتھ کی چیٹی ہے نا یہ بتھوں میں پانی پھیریں, پہلے 3 مرتبہ دائیں طرف اور پھر 3 مرتبہ بائیں طرف. اس طرح پھر آپ وضو کر لیں گے. وضو کر کے جب باہر آئیں گے تو شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس طرح آپ کا یہ وضو کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے. آئیے حضرات, ابھی ہم وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی مختصر بریک کا. چبانا سیکھے گی اب 10 ماہ کے لیے نیسلے سیریلیک ملٹی گرین with red and yellow fruits. تو حضرات گرامی, جیسا کہ آپ نے سنا ابھی علی رضا چشتی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقہ کے مطابق وضو کا کیا طریقہ ہے. آپ نے سنا. آگے ہم اپنے پروگرام کو بڑھاتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام تصوف پروگرام جو ہے, یہ آج کا جو موضوع ہے یہ آداب اور محبت. پہلے آپ احباب نے آداب کے بارے میں سنا, اب محبت کے بارے میں میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے غلام ہیں جن کا نام ہے امام مالک. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ حدیث کا بڑا ادب کرتے تھے. آقا کا تو ادب ہے ہی ہے نا, تو آپ نبی پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت امام مالک مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے تو رستے میں ایک بندے نے دیکھا اور اس نے حضور کی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ امام صاحب, آپ جب مدینہ شریف کے بازاروں میں گزرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ بازار کے درمیان میں نہیں چلتے, ایک سائیڈ پہ ہو کے چلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ اب جو میرے امام نے جواب دیا نا وہ جواب سماعت فرمائیں. جو ادب ہوتا ہے, ادب دیکھیں نا, محبت دیکھیں. فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے بازاروں میں اس لیے چلتا ہوں کہ ان گلیوں کے اندر میرے آقا کا گزر ہوتا ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کا اس گلیوں میں گزر ہوتا ہے. میرا دل یہ نہیں کرتا کہ میں بازار کے درمیان میں گزروں,
مجھے ڈر اس بات پہ لگتا ہے، میرے آقا بھی اس درمیان میں گزرا کرتے تھے، کہیں میرا قدم نبی کے قدموں کے اوپر نہ آ جائے، کہیں میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ اتنا پیار، اتنا ادب۔ اور آپ کبھی، آپ کے نا، میں پڑھ رہا تھا، امام مالک کبھی مدینہ چھوڑ کے دوسرے شہر بھی نہیں جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ دوسرے شہر میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں میں دوسرے شہر میں گیا ہوں اور مجھے موت آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا میری روح نکلے بھی، میری جان نکلے بھی تو گنبد خضرا کی بازاروں میں نکلے، مدینے کی گلیوں میں نکلے۔ تو پھر ہوا بھی یوں، آپ کے عشق نے، آپ کی محبت رنگ لائی۔ امام مالک کا جب وصال ہوا تو آپ مدینہ شریف میں تھے، تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی یہ عادت ہوتی تھی، ادب دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں آقا کے ساتھ۔ جب بازاروں میں گزرتے تھے، گلیوں میں گزرتے تھے، کبھی اس دیوار کو ہاتھ لگاتے، کبھی اس دیوار کو ہاتھ لگاتے تو چوم لیتے۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے امام صاحب یہ کیا انداز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اس لیے چومتا ہوں میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے، کبھی اس دیوار کو بھی ہاتھ لگا ہوگا، کبھی اس دیوار کو بھی ہاتھ لگا ہوگا، اس دیوار کو بھی ہاتھ لگا ہوگا، اس دیوار کو بھی ہاتھ لگا ہوگا، میں اس لیے ہاتھ لگا لگا کر چوم رہا ہوں کہ میرے آقا کا ہاتھ لگا ہوگا۔ یہ ادب ہوتا ہے۔ تو حضرات ہم بھی ادب والے ہیں، ہم بھی محبت والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ لوگوں میں ایک ہمارا مشہور ہو جائے۔ بازاروں میں اکثر یہ بات نہ کہا کرتا ہوں کہ بازاروں میں جب ہم گزرے نا، کوئی ہمیں یہ نہ پوچھے جی جانے والا کون ہے، بلکہ ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہماری کارکردگی کو دیکھ کر وہ پہچان جائیں یہ جانے والا پیارے آقا کا غلام جا رہا ہے، پیارے رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، محبت کرنے والا دیوانہ جا رہا ہے، مستانہ جا رہا ہے۔ تو جو مستانہ ہوتا ہے نا، جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہو اللہ اسے قبول فرمانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہ بندہ بیٹھا تھا کہ اللہ اگر میرے قریب ہوتا میں تیرے سر میں کنگھی کرتا، تیرے سر میں تیل لگاتا، خوشبو لگاتا، طرح طرح کی محبت کا انداز بنا رہا تھا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور فوراً اسے ڈانٹ دیا، روک دیا، یہ تو بے ادبی کے لفظ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ ادب ہوتا ہے۔ بندہ مستانہ ہو جاتا ہے جب محبت میں دیوانہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی خبر ہی نہیں رہتی، وہ اپنے یار کی تمنا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، بادب رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی کروں بدر و احد کی باتیں، ہر صبح و شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔